السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم جانیں گے اس ویڈیو میں کہ پیسوں کا بطور کرنسی آغاز کب، کہاں اور کیسے ہوا۔ چند ماہرین کا ماننا ہے کہ اس سوال کا جواب 5000 سال قبل موجودہ عراق میسوپوٹامیہ سے ملتا ہے، جہاں جو اور چاندی کی تجارت کی جاتی تھی۔ ان مصنوعات کی اپنی قدر تھی اور اسی لیے ان کو ایک پیمانے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا، جس سے دیگر اشیاء کی قیمت طے کی جاتی تھی، جیسا کہ غلام کی قیمت، قرض پر سود یا مزدوری کی اجرت۔ جان ٹیلر برطانوی میوزیم میں مشرق وسطیٰ کے شعبے میں کام کرتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ چند مزدوروں کو چیزوں میں ادائیگی کی جاتی تھی، جیسا کہ شراب یا فرنیچر۔ وہ کہتے ہیں کہ تاجر بھی ایسے ہی لین دین کرتے تھے، جسے بارٹر نظام کہا جاتا ہے۔ اب اس کو کرنسی کہا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ بحث کا موضوع ہے۔ قرض اور سود۔ ولیم بی ہیفرڈ امریکہ کی پینسلوینیا یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پیسہ دراصل مالیاتی قدر و قیمت طے کرنے کی کوشش ہے، جبکہ کرنسی پیسے کی اصل شکل ہے۔ اگر ان کی بات کو مانا جائے تو چاندی اور جو بھی کرنسی کی ہی ایک شکل تھے، اور شاید پیسے کی سب سے پرانی مثال بھی یہی ہے۔ پروفیسر ولیم نے عراق میں قدیم میسوپوٹامیہ کے ان علاقوں میں کھدائی کی جہاں تجارت ہوا کرتی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ لین دین کی بنیاد یہ ہوتی تھی کہ کوئی شخص کسی دوسرے سے کیا حاصل کر سکتا ہے اور اس کے بدلے مستقبل میں کیا دینے کا وعدہ کرتا ہے، اور یہاں سے ہی جنم لیتا ہے قرض کا نظام۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ قدیم میسوپوٹامیہ میں قرض کے شواہد ملے ہیں جن پر سود بھی ہوا کرتا تھا۔ ہموار بی کا ضابطہ واضح کرتا ہے کہ چاندی پر 20% سود جبکہ غلے پر 33% سود ہوا کرتا تھا۔ میسوپوٹامیہ کی تاریخ میں زیادہ وقت تک چاندی کے ذریعے ہی اشیاء کی قیمت اور قدر معلوم کی جاتی تھی۔ پروفیسر ولیم کا کہنا ہے کہ ہم نے اکثر کھدائی کے دوران چاندی کے خزانے دریافت کیے جو چھپائے گئے تھے۔ میسوپوٹامیہ کی مٹی کی تختیوں پر بحث۔ قدیم میسوپوٹامیہ کی باقیات سے ایسی مٹی کی تختیاں ملی ہیں جن پر قرض کی تفصیلات موجود ہیں۔ پروفیسر کے مطابق ان میں سے چند کا حجم انسانی ہاتھ سے بھی چھوٹا ہے، جن پر ادائیگی کے وعدے درج ہیں۔ چند میں لکھا گیا کہ جو کا قرض مالک کو ادا کیا جائے گا۔ اس طرح کی روایت کا مطلب ہے کہ مٹی کی یہ تختی بھی پیسے کی ہی ایک قسم بن گئی تھی۔ ایکارڈ فراہم قدیم زبانوں کے ماہر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قدیم میسوپوٹامیہ میں تاجر روایتی دھاتوں کی بجائے ایسے کرنسی کا استعمال کرتے تھے جس کا فرضی وجود ہوتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ طویل فاصلوں پر ہونے والی تجارت، جس کے آثار 24,000 مٹی کی تختیوں کی شکل وسطی ترکی سے ملے ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت بھی دور جدید جیسے چیک کی کوئی شکل موجود تھی۔ ادائیگی اس شخص کو کی جاتی تھی جس کے پاس مٹی کی تختی موجود ہوتی تھی، تاہم ہر کوئی اس نظریے سے اتفاق نہیں کرتا۔ نکولس پوسٹگیٹ برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی میں ماہر آثار قدیمہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مٹی کی تختیاں صرف ادائیگی کا ریکارڈ رکھنے کے لیے تھیں۔ پیسے کی موجودہ شکل سے قریب ترین جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ چاندی اور جو تھی۔ پہلا باضابطہ سکہ سرکاری طور پر کسی حکومت کی جانب سے سکے کا پہلا سراغ ترکی سے ملتا ہے، جس پر اس وقت کی لیڈیا نامی سلطنت کے بادشاہ الیٹس کی مہر ثبت ہے۔ یہ سکہ جو سونے اور چاندی سے بنا ہے، ان سکوں سے پرانا ہے جو چین، انڈیا یا اس سے بھی قدیم تہذیبوں جیسا کہ مصر، ایرانی یا یونانی تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ سکے پائیدار تھے اور ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا آسان تھا۔ اپنی کامیابی کی وجہ سے سکے سیاسی اثر و رسوخ کا ذریعہ بھی بن گئے۔ ٹیکس اکٹھا کرنے سے لے کر فوج کے خرچ اٹھانے اور تجارت کرنے کے لیے سکے مفید ذریعہ بن گئے تھے۔
سکوں کے ساتھ ساتھ پیسہ دیگر اشکال میں بھی موجود رہا۔ تنخواہ کا انگریزی زبان کا لفظ بھی لاطینی زبان کے لفظ سیلیریم سے نکلا ہے۔ روم کی سلطنت سپاہیوں اور سرکاری افسران کو نمک میں ادائیگی کرتی تھی، جو اس وقت ایک قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی جس سے خوراک محفوظ رکھنے کا کام لیا جاتا تھا۔ قدیم زمانے کے چند سکے نایاب بھی ہیں اور خوبصورت بھی، جن سے اہم معلومات ملتی ہے۔ ان میں سے ایک چاندی کا سکہ ہے جو ایتھنز میں بنا اور اس یونانی دیوی ایتھینیا کا نشان بنا ہوا ہے۔ کاغذی پیسہ طویل عرصے تک چین میں تانبے یا کانسی کا سکہ بنیادی کرنسی کے طور پر استعمال ہوتا تھا، جس کے وسط میں ایک سوراخ ہوتا تھا تاکہ ایک سے زیادہ سکوں کو باندھ کر اکٹھا رکھا جا سکے۔ جیسے جیسے تجارت پھیلی، زیادہ سکوں کی مانگ بڑھی۔ ایک وقت تھا جب تانبا نایاب ہو گیا، لیکن اس سے بھی اہم نکتہ یہ تھا کہ حکمرانوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ کرنسی کا کنٹرول تو ان کے ہاتھ میں ہونا ضروری ہے۔ یہ حکمران نہیں چاہتے تھے کہ ان کی قیمتی کرنسی کسی اور سرزمین میں ضائع ہو جائے۔ انہوں نے قانون بنا دیا کہ اب صرف لوہے کے سکے استعمال ہوں گے۔ لیکن یہ نئے سکے اتنے وزنی تھے کہ جب زیادہ بڑی رقم کی ادائیگی کرنا مقصود ہوتی یا پیسہ دور لے کر جانا ہوتا تو بیل گاڑی یا خچر اس وزن کو برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس مشکل کی وجہ سے تاجروں نے پہلی بار کاغذ کی کرنسی کا تجربہ شروع کیا۔ اس نتیجے میں جیاوزی نامی پہلی کاغذی کرنسی وجود میں آئی جو سلطنت سونگ نے جاری کی، اور اس طرح کرنسی کے نظام کو قابو میں کر لیا تاکہ تاجر اپنی کرنسی کا استعمال نہ کرے۔ یوں پہلے باقاعدہ سرکاری نوٹ کا آغاز ہوا۔ یہ اتنا ہی سرکاری تھا جتنا امریکی ڈالر 1792 میں تھا، جب اسے ملک کی سرکاری کرنسی کے طور پر اپنایا گیا۔ دوسری جنگ عظیم اختتام پذیر ہو رہی تھی کہ اتحادیوں کو یہ نظر آنا شروع ہوا کہ ان کی اپنی معیشت تباہ ہو چکی تھی۔ انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ جب بحالی کا عمل شروع ہوگا تو بین الاقوامی تجارت کس کرنسی میں ہوگی۔ اس وقت 44 ممالک کے نمائندے 22 دن کے لیے امریکہ میں برٹن ووڈز قصبے کے ماؤنٹ واشنگٹن ہوٹل میں اکٹھے ہوئے۔ یہاں جنگ کے بعد عالمی معیشت اور تجارت کے مستقبل پر مذاکرات ہوئے۔ یورپی ممالک جنگ کے نتیجے میں تباہ حال تھے، جبکہ امریکہ کے پاس دنیا میں سونے کے سب سے بڑے ذخائر تھے۔ ایڈ کونوے اپنی کتاب دی سمٹ میں لکھتے ہیں کہ 22 دن تک شدید سیاسی لڑائی اور بحث ہوئی۔ اس دوران دو شخصیات میں دو بدو لڑائی بھی ہوئی، جس میں برطانوی جان کینز ایک عالمی کرنسی کا تصور لیے ہوئے تھے، جبکہ دوسری جانب امریکی محکمہ خزانہ کے ہیری ڈیکسٹر تھے۔ اس کانفرنس کے بعد طے ہوا کہ امریکی ڈالر بین الاقوامی تجارت کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور اسی ملاقات میں بنائے جانے والے ادارے IMF اور ورلڈ بینک جنگ کے بعد معاشی مشکل کا سامنا کرتے ممالک کو امریکی ڈالر میں ہی قرض دیں گے۔ اس وقت کس نے سوچا ہوگا کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں جدید بین الاقوامی معیشت کا بنیادی ڈھانچہ قائم کیا جا رہا ہے، جو آج تک قائم ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی رہی ہوگی۔ مزید ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو ہٹ کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی بروقت نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔